السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ کا سوال کہ رمضان میں نماز تراویح کے ساتھ جو وطر پڑھا جاتا ہے، یہ گھر میں جا کے پڑھنا افضل ہے یا وہاں جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے وغیرہ؟ جی، آپ کا یہ سوال محترم بھائی، میری تحقیق میں یہ کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو وطر ہے یہ رات کی نماز ہے، اور پھر ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اپنے وطر کو آخری نماز بناؤ۔ جی، اگرچہ یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا، جی مستحب بھی ہے، تو لیکن اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کی نماز ہے وطر۔ جی، تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بندہ وطر وہ گھر میں پڑھ لے، رات کو اٹھے کچھ نہ کچھ قیام کرے، اللہ جو توفیق بخشے اس کو۔ تو رمضان کے اندر جب با جماعت نماز تراویح بندہ پڑھتا ہے تو پھر وطر بھی با جماعت ہی پڑھے۔ جی، دلیل اس کی وہ سنن نبی داود کی حدیث 1375 نمبر سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، آپ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ کوئی قیام نہ کیا تاکہ مہینے میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا تو آپ علیہ السلام نے ہمیں قیام کروایا حتیٰ کہ تہائی رات ہو گئی۔ جب آخر سے چھٹی رات آئی تو آپ علیہ السلام نے قیام نہ کروایا، جب پانچویں رات آئی تو ہمیں قیام کروایا تاکہ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، کاش آپ ہمیں بقیہ رات بھی اس کا قیام کروا دیتے۔ تو آپ علیہ السلام فرمائے، انسان جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے۔ جب چوتھی رات آئی تو آپ علیہ السلام نے قیام نہ کرایا، جب تیسری رات آئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے اقارب یعنی بیویوں اور دوسرے لوگوں کو جمع فرمایا اور ہمیں قیام کرایا، یہاں تک کہ ہمیں فکر ہوئی کہ کہیں ہماری فلاح ہی نہ رہ جائے۔ تو جو جبیر راوی ہیں، جبیر بن نفیر، انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ فلاح سے کیا مراد؟ کہا سحری یہ ہے۔ پھر باقی راتوں میں آپ علیہ السلام نے ہم کو قیام نہیں کرایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیام کروایا تھا تو یہ جو ہے مکمل قیام کروایا تھا بما وطر۔ جی، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں پھر الگ سے تہجد نہیں پڑھی، کیونکہ یہ مسئلہ بھی آپ کو انشاءاللہ علم ہوگا کہ نماز تہجد اور نماز تراویح یہ ایک ہی نماز ہے، نام مختلف ہیں۔ جس طرح اس کو قیام رمضان کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، صلاۃ اللیل کہتے ہیں، جی اسی طرح نماز تراویح کہتے ہیں، یا عام رمضان کے علاوہ اس کو نماز تہجد بھی کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں 11 رکعتیں ہی پڑھی تھی، وطر سمیت صحابہ کو پڑھائی تھی، باجماعت قیام کروایا تھا۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی، شیخ فجر کی اذان شروع ہو جائے اور کھانے کا پیالہ ہاتھ میں ہو تو اسے کھایا جا سکتا ہے؟ سوال، آج کل کچھ علماء فرما رہے ہیں کہ پیالہ اگر منہ کے ساتھ لگا ہو اور اذان ہو جائے تو جو منہ میں جائے گا اسے بھی کر دینا چاہیے۔ ایسی صورت میں اس حدیث کا مفہوم کو کیسے سمجھا جائے کہ جس میں بیان ہوا ہے کہ جو پیالہ ہاتھ میں ہے اس سے حاجت پوری کی جا سکتی ہے؟ محترم بھائی، جب بندہ سحری کھا رہا ہو اور کوئی ہاتھ میں برتن ہو تو اذان ہو جائے تو بندہ جلدی سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ وہ جو آخری کوئی لقمے ہوں یا آخری پانی کا گھونٹ وغیرہ ہو تو بندہ اس کو پی سکتا ہے، اس سے ضرورت اپنی پوری کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور جو یہ آپ نے کہا نا کچھ علماء یہ فرما رہے ہیں کہ پیالہ اگر منہ کے ساتھ لگا ہو اور اذان ہو جائے تو جو منہ میں کر دے، یہ باطل قول ہے، مردود قول ہے جس نے بھی یہ کہا ہے، اور جس نے کہا اس کو اس کی کوئی دلیل پیش کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔